بہن اور بھائیوں، السلام علیکم۔ آپ کا میزبان وحید جی آپ سے مخاطب ہے۔ خرید موجود، خرید مطلوب۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ سر داد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ شاہ بھی حسین ہے، بادشاہ بھی حسین ہے، دین بھی حسین ہے، دین کو پناہ دینے والے بھی حسین ہیں۔ سر دے دیا مگر نہیں دیا اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہی حسین ہے۔ کربلا میں لٹنے والے تاجداروں کو سلام، کربلا میں لٹنے والے تاجداروں کو سلام، گلشن اسلام کی تازہ بہاروں کو سلام۔ معزز بہن اور بھائیوں، حضرت امام علی مقام علیہ السلام نے میدان کربلا میں اس بلائے عظیم کو برداشت کر کے ہی تو تکمیل ذبح عظیم کرنا تھی۔ جنوں کا سردار جعفر حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھوں پر مسلمان ہوا تھا۔ اس نے خود آ کر درخواست پیش کی کہ حضور والا، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے ساتھیوں کی تعداد انتہائی قلیل ہے اور دشمن بہت زیادہ ہیں۔ مجھے حکم فرما دیجئے کہ میں آپ کے دشمنوں کو چند لمحوں میں تہس نہس کر دوں، مگر آپ نے اس کی درخواست مسترد فرما دی۔ جنوں کا سردار ہی کیا، آپ خود امام الاولیاء اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے تھے۔ ذرا سا اشارہ فرما دیتے تو فوج یزید ملیہ میٹ ہو جاتی، مگر آپ کو تو امتحان دینا تھا، طغیان و سرکشی سے مقابلہ کرنا تھا، ورنہ کربلا میں کتنے ہی ایسے واقعات رونما ہو چکے تھے کہ جو بھی جناب شبیر علیہ السلام کے منہ سے نکلا وہ ہو کر رہا۔ کسی نے آگ کا تانا دیا تو آگ میں جل گیا، کسی نے قطع نسل کا تان کیا تو اس کی نسل قطع ہو گئی، کسی نے پانی کے لیے تمسخر کیا تو وہ پیاسا مر گیا۔ ان سب واقعات کا ماحصل یہی تھا، اگر امام مظلوم چاہتے تو وہ ان بلاؤں کا بیک جنبش لب ختم فرما سکتے تھے، مگر ایسا کرنے سے نانا کے لیے شہادت جلیلہ کے منصب کا اہتمام کس طرح ہوتا؟ آپ کو تلوار بھی چلانا تھی اور شہید بھی ہونا تھا۔ آپ کا منصب یہی تھا کہ آپ کو مجاہدانہ شہادت نصیب ہوتی۔ بے بسی کی شہادت کا رنگ اتنا گہرا کیسے ہو سکتا تھا؟ اگر آپ قوت روحانی سے فوج یزید کو ختم کر دیتے تو آپ کو شہید اعظم کون تسلیم کرتا، اور اگر آپ تلوار نہ اٹھاتے تو آپ کو مجاہد اعظم کون مانتا؟ بہر صورت دنیا کو یہ بھی دیکھنا تھا اور تاریخ میں یہ بھی آنا تھا کہ ناموس رسالت کے لیے اکیلے محافظ نے خدا اور رسول کے 22,000 دشمنوں سے مردانہ وار مقابلہ کیا، اور یہ مقابلہ جاری ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ستارہ اکیلا ہے، جہنم کے شرارے ہزاروں ہیں، فاطمہ کا لال اکیلا ہے، ہندا کے پوتے کے ساتھی ذروں کی طرح لاتعداد ہیں، مدینے کے چاند اکیلا ہے اور شام کے بادل تہ در تہ امڑتے چلے آتے ہیں، حیدر کرار کا شیر اکیلا ہے اور دنیا کے کتے ہزاروں ہیں۔ بقول شاعر زیغم علی کا ظلم کے جنگل میں گھر گیا، زہرہ کا چاند شام کے بادل میں گھر گیا۔ امام مظلوم کو جیسے جیسے بے گناہ شہیدوں کی یاد آتی جاتی ہے، آپ پیکر جلال و جبروت بنتے جاتے ہیں۔ آپ کا چہرہ اقدس شدت جذبات سے رخ والضحیٰ کا عکس جمیل بن کر چمک رہا ہے۔ اس طرح انوار و تجلیات کی بارش ہوتی ہے جیسے شفق کے پردوں سے آفتاب طلوع ہو رہا ہو۔ بقول شاعر چہرہ تھا ایسے خون کی حدت سے شعلہ دوش، سورج کا جیسے پھول ایک تشت سحر میں ہو۔ آپ کے جسم نازنین پر جب دشمنوں کے تیر آ کر لگتے ہیں
تو آپ اس طرح نکال کر پھینک دیتے ہیں جیسے کوئی کانٹا چبھ گیا ہو۔ محبوب جھروکوں سے جھانک جھانک کر عاشق کا دل بڑھا رہا ہو تو پھر احساس اذیت کہاں؟ لذت وصال محبوب ہو تو تکلیف کی شدت کیسی؟ یہی تو شہیدوں کا اعجاز ہوتا ہے، یہی تو عشق کی شان ہے کہ حسن کو بے نقاب دیکھ کر ہاتھوں پر چھریاں چل گئیں اور انگلیوں کے کٹ جانے کا پتہ بھی نہ چل سکے۔ امام مظلوم کے جسم انور پر تیروں کے کئی زخم آ چکے ہیں، مگر ذوالفقار حیدری قوت خیبر شکن کا لوہا منوا رہی ہے۔ دشمن لومڑیوں کی طرح آگے پیچھے چھپتے پھر رہے ہیں، مگر ذوالفقار حیدری تو ان پر قہر خدا بندی اور غضب الہی بن کر برس رہی ہے، رعد کی طرح کڑکتی ہے اور برق کی طرح جسموں سے پار ہو جاتی ہے۔ کسی کا سر نہیں تو کسی کا دھڑ نہیں، کسی کا بازو نہیں اور کسی کی پنڈلی نہیں۔ بقول شاعر، بجلی سی جو گر کر وہ صف جنگ سے نکلی، فریاد کی آواز دل سنگ سے نکلی۔ اس وار کے سر پہ جو پڑی تنگ سے نکلی، سینے پہ اتر آئی عجب رنگ سے نکلی۔ چھوڑا جسے مقتل میں لہو چاٹ کے چھوڑا، پایا جسے اس تیگ نے سر کاٹ کے چھوڑا۔ سر اڑ رہے تھے چلتی تھی سن سے جو ذوالفقار، چلتے تھے وارے تیگ دو پیکر کے بار بار، ڈھالوں کو روکتے تھے جو مردود و نابکار، بجلی کی طرح گوندتی تھی تیغ شعلہ بار۔ مرتے تھے ڈر سے ڈوب کے ناری فرات میں، غل تھا کہ آگ لگے کشتے حیات میں۔ بازو کسی کا تن سے جدا تھا کسی کا سر، دو تھا بشکل لا کوئی گردن سے تا کمر، کوئی تڑپ رہا تھا ادھر اور کوئی ادھر، نازل تھا ان پہ قہر خدائے بزرگ تر۔ آفت کی تیگ تھی تو قیامت کا ہاتھ تھا، گویا کہ اسرائیل چھڑی لیے ساتھ تھا۔ تیر چل رہے ہیں، تلواریں برس رہی ہیں، نیزے ٹکرا رہے ہیں۔ حیدر کا شیر کبھی نعرے تکبیر لگاتا ہے اور کبھی نعرے حیدری لگا کر رجز پڑتا ہوا مجاہدانہ شان سے دشمنوں کی صفوں کو الٹ رہا ہے۔ تیغ امام چل رہی ہے، دشمن جہنم میں جا رہے ہیں۔ عمر و سعد برابر اپنے ساتھیوں کو غیرت دلاتا جا رہا ہے۔ سپاہ یزید بڑھ بڑھ کر حملے کر رہی ہے۔ محمد کا نواسہ 3 دن کا پیاسا اپنے فرائض منصبی کو پورا کر رہا ہے۔ ذوالفقار حیدری کی عصمت کا تحفظ بھی ہو رہا ہے اور فرائض ذبح عظیم کی تکمیل کا بھی وقت قریب آتا جاتا ہے۔ کربلا کے دھلا کے رخ منور کی تابانیوں سے ریت کے ذرے چمک رہے ہیں جیسے آفتاب زمین پر اتر آیا ہو۔ بقول شاعر، ذو تھی یہ نور و حسن رسالت معاب کی، ذروں سے جھپکی جاتی تھی آنکھ آفتاب کی۔ عارض کی ذو سے دیدہ انجم جھپک گئے، نکلا جو آفتاب تو ذرے چمک گئے۔ امام مظلوم علیہ السلام کے جسم انور پر تیروں، تلواروں، نیزوں اور برچھیوں کے بے شمار زخم آ چکے ہیں۔ زخموں سے خون بہہ بہہ کر فاطمہ کے لال کا لباس سرخ ہو چکا ہے۔ تصویر مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ قبائے مصطفیٰ بھی تار تار ہو چکی ہے۔ بقول شاعر، بے چین روح سید لو لاکھ ہو گئی، تیغوں سے مصطفیٰ کی قبا چاک ہو گئی۔ گھوڑے کی زین بھی خون حسین سے رنگین ہو چکی ہے اور گھوڑا بھی گردن سے لے کر پاؤں تک تیروں تلواروں سے چھلنی ہو چکا ہے، مگر شبیر کا مرکب تھا، پیکر استقامت بن کر سوار کا ساتھ نبھا رہا تھا۔ صابروں کی سواری بھی صبر و شکر کا کامل نمونہ پیش کر رہی تھی۔ امام مظلوم علیہ السلام کے جسم انور سے خون بہت زیادہ نکل چکا ہے، نکاحت جسمانی لمحہ بہ لمحہ بڑھتی جاتی ہے، مگر قوت عزم و اعتماد اور ایمان و یقین پورے جاہ و جلال کے ساتھ مصروف کارزار ہے۔ بہن اور بھائیو، اگر آپ ہمارے YouTube چینل وحید جیو پوئٹری پر نئے آئے ہیں تو ہم آپ سے ملتمس ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو جلد سے جلد مل جائے۔ ہماری ویڈیوز لائک کر کے اپنے فرینڈز فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر کریں۔ کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی آراء سے ہماری رہنمائی فرمائیں۔ آپ کے یہ پیار بھرے اقدام ہمارے لیے حوصلہ افزا ہوں گے۔ جزاک اللہ۔